السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشکور شمسی رحمانی۔ آج مورخہ 5 جون ہے، پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آئیے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملک میں 15 سال بعد مردم شماری کا اعلان، ذاتوں کی گنتی بھی شامل ہوگی۔ مردم شماری 2027 میں، اکتوبر 2026 سے پہاڑی ریاستوں میں آغاز، مودی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ آج کی دوربین سے دیکھیں گے اس خبر کی تفصیل۔ جموں میں وی ڈی جے کے لیے فوجی تربیتی پروگرام، مقامی دفاعی فورسز کی صلاحیتوں میں اضافہ۔ بھارتی فوج کا اہم اقدام، ولیج ڈیفنس گارڈز کو دی جا رہی ہے لائیو فائرنگ اور ٹیکٹیکل تربیت۔ ریلوے کا بڑا قدم، 2 کروڑ 40 لاکھ مشتبہ IRCTC اکاؤنٹس بند۔ آدھار ویریفیکیشن لازمی قرار، آن لائن ٹکٹ دھاندلی پر شکنجہ۔ آدھار تصدیق نہ ہونے پر IRCTC اکاؤنٹس بلاک کیے جا رہے ہیں۔ دہلی میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری کم، گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا یلو الرٹ جاری۔ دہلی میں موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات نے 36 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشگوئی کی۔ بنگلورو میں RCB جشن کے دوران بھگدڑ، 11 افراد جاں بحق۔ وراٹ کوہلی اور RCB کا اظہار افسوس، بھگدڑ سے پہنچا صدمہ۔ وزیر اعلیٰ کا 10 لاکھ معاوضے کا اعلان، اسٹیڈیم کے باہر 4 لاکھ افراد کا ہجوم۔ گوتم اڈانی ایک بار پھر امریکی جانچ کے گھیرے میں، ایران سے LPG درآمد پر تحقیقات جاری۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، امریکی محکمہ انصاف اڈانی گروپ کے ایرانی LPG درآمد سے متعلق ٹینکروں کی سرگرمیوں کی جانچ کر رہا ہے۔ امریکہ نے 12 ممالک ملک پر سفری پابندی عائد کر دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی اولین ترجیح۔ ٹرمپ کا سخت اقدام، افغانستان، ایران، یمن سمیت 12 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر مکمل پابندی۔ عرفات میں شدید گرمی، درجہ حرارت 44 ڈگری سے تجاوز۔ سعودی انتظامیہ کے غیر معمولی اقدامات، یوم عرفہ پر حجاج گرمی کی شدت کا شکار۔ اسپرے فینس، کولنگ زونز اور طبی مراکز متحرک۔ آج کی دوربین سے دیکھیں گے یوم عرفہ کا نظارہ اور وہاں کے حالات۔ چیف جسٹس BR گوائی کا سوشل میڈیا پر عدالتی سماعت کے غلط استعمال پر اظہار تشویش۔ عدالت کی ورچوئل سماعت کا غلط پیش کیا جانا خطرناک، چیف جسٹس نے ضابطے بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کی اقوام متحدہ قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ممالک کی حمایت کے باوجود ناکامی۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی قرارداد امریکہ کے ویٹو کی نظر۔ انسانی بحران پر عالمی برادری مایوس۔ آئیے اب خبروں کو فکر و نظر کی دوربین کی مدد سے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ملک میں مردم شماری کا عمل 15 سال بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ مارچ 2027 سے مردم شماری پر کام شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو عام طور پر مردم شماری ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے، لیکن مردم شماری کووڈ کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی۔ اکتوبر 2026 سے لداخ، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش میں یہ عمل شروع کیا جائے گا۔ باقی ریاستوں میں 2027 میں مردم شماری کرائی جائے گی۔ اس بار ذاتوں کی بھی مردم شماری کی جائے گی۔ اکتوبر 2026 سے لداخ، جموں کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش میں یہ عمل شروع کیا جائے گا۔ باقی ریاستوں میں 2027 میں مردم شماری کرائی جائے گی۔ اس بار ذاتوں کی بھی مردم شماری کی جائے گی۔ مودی حکومت نے چند روز قبل ذاتوں کی مردم شماری کا فیصلہ کیا تھا۔ اپوزیشن کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مردم شماری ایکٹ 1948 کے سیکشن 3 کے شق کے مطابق مذکورہ بالا تاریخوں کے ساتھ مردم شماری کرانے کا نوٹیفیکیشن ممکنہ طور پر 16 جون 2025 کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ مردم شماری ایکٹ 1948 اور مردم شماری کے قواعد 1990 کی دفعات کے تحت کی جاتی ہے۔ آخری مردم شماری سال 2011 میں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا عمل 2 مرحلوں میں مکمل ہوا تھا۔ یہ 1 اپریل سے 30 ستمبر 2010 تک اور پھر 9 فروری سے 28 فروری 2011 تک جاری رہا۔ اسی طرح کا منصوبہ 2020 کے لیے بھی بنایا گیا تھا، لیکن کووڈ کی وبا کی وجہ سے اس پر وقت پر عمل نہ کیا جا سکا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں پہلی مردم شماری 1881 میں ہوئی تھی، جس کا عمل 1872 میں ہی شروع ہوا تھا۔ اس وقت ملک کی آبادی 25.38 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ تب سے اب تک ملک میں ہر 10 سال بعد مردم شماری
ہوتی رہی۔ سن 1931 میں پہلی بار ذات سے متعلق کالم شامل کیا گیا، یعنی لوگوں سے ان کے ذات کے بارے میں پوچھا گیا، تاہم ذاتوں کا تنازع بڑھ گیا۔ اس کے لیے 1941 میں ذات سے متعلق جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اسے عام نہیں کیا گیا، اس لیے اس وقت ملک میں ذاتوں سے متعلق جو بھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے وہ 1931 میں ہی مرتب کیا گیا تھا۔ حالیہ برسوں میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک بار پھر ذاتوں کی مردم شماری کے حوالے سے محاذ کھول دیا۔ اس کے بعد مودی حکومت نے ذاتوں کی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے جموں خطے میں سیکیورٹی تیاریوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ فوج کے ٹائیگر ڈویژن کے زیر اہتمام جموں کے سنجوان میں پولیس کے فائرنگ رینج میں ولیج ڈیفنس گارڈز یعنی VDGS کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹریننگ مقامی سطح پر سیکیورٹی اہلکاروں کے استعداد کار میں اضافہ اور حساس علاقوں میں بہتر کوارڈینیشن قائم کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ جموں کے تعلقات عامہ کے افسر اور ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سنیل بٹوال نے کہا ہے کہ یہ تربیتی پروگرام فوج اور مقامی سیکیورٹی رضاکاروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک جاری پہل ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف VDG کی آپریشنل صلاحیتوں میں بہتری آئے گی بلکہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ فوج کی شراکت داری کو بھی تقویت ملے گی۔ اس تربیتی پروگرام میں کئی اہم ماڈیولز شامل ہیں جن میں لائیو فائرنگ کی مشقیں، بنیادی ہتھیاروں کی کارروائیاں، ٹیکٹیکل پیتری بازی اور سیکیورٹی رد عمل کی مشقیں شامل ہیں۔ یہ مشقیں سپاہی انسٹرکٹرز کے ذریعے کی جا رہی ہے جو VDG کے اراکین کو حقیقی حالات میں فوری اور مؤثر طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ انڈین ریلوے نے آن لائن ٹکٹ بکنگ میں بڑے پیمانے پر ہو رہی دھاندلیوں کو روکنے کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے۔ انڈین ریلوے کے آن لائن پلیٹ فارم IRCTC پر وہ تمام صارفین جو آدھار سے تصدیق شدہ نہیں ہیں ان کے اکاؤنٹس کی جانچ کی جا رہی ہے اور لاکھوں مشتبہ اکاؤنٹس کو بند کیا جا چکا ہے۔ ریلوے نے بتایا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 24 ملین یعنی 2,40,00,000 سے زائد اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ یا بلاک کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی 20 لاکھ دیگر اکاؤنٹس کو مشتبہ قرار دے کر ان کے دستاویزات کی بنیاد پر جانچ کی جا رہی ہے۔ IRCTC پر اس وقت 130 ملین سے زائد فعال صارفین ہیں مگر ان میں سے صرف 12 ملین صارفین ہی آدھار سے تصدیق شدہ ہیں۔ اب ریلوے نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صارفین آدھار سے تصدیق شدہ نہیں ہیں انہیں فوری طور پر ویریفیکیشن کرانا ہوگا ورنہ ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ ریلوے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آدھار تصدیق شدہ صارفین کو تتکال یعنی فور ٹکٹ کی کھڑکی کھلنے کے پہلے 10 منٹ میں بکنگ کی ترجیح دی جائے گی جبکہ رجسٹر ایجنٹس بھی اس دوران بکنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آن لائن اور کاؤنٹر دونوں سے تتکال ٹکٹ کے لیے آدھار تصدیق اور OTP لازمی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے مطابق 24 مئی سے 2 جون کے دوران نن AC زمرے میں روزانہ اوسطاً 1.18 لاکھ فوری ٹکٹ بک ہوئے جن میں سے 66% پہلے 10 منٹ میں بک ہو گئے۔ اسی طرح AC کلاس میں پہلے 10 منٹ میں 62.5% فوری ٹکٹ بک ہوئے جبکہ کچھ ٹکٹ 10 گھنٹے بعد تک بھی بک ہوتے رہے۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب IRCTC پر ووٹنگ بوٹس اور فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے فوری ٹکٹ ہتھیانے کی شکایت مسلسل بڑھتی رہی تھی۔ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے تمام اکاؤنٹس پر نظر رکھی جا رہی ہے جو سسٹم کو دھوکہ دے رہے تھے۔ بدھ کو دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس رہا جو معمول سے کم تھا۔ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا یلو الرٹ بھی جاری کیا تھا۔ قومی راجدھانی میں 4 جون کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو سیزن کے اوسط سے 5.4 ڈگری کم ہے۔ یہ معلومات ہندوستان کے محکمہ موسمیات یعنی IMD کے مطابق ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو کہ معمول سے 2.2 ڈگری کم ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات یعنی آج 5 جون کو آسمان جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا ہے۔
بدھ کو بنگلور کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر بھگدڑ میں 11 لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس حادثے پر آر سی بی کی تجربہ کار کھلاڑی وراٹ کوہلی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کوہلی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس واقعے کے بعد میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہوں اور میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آر سی بی نے اس واقعے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بدقسمت واقعے سے بہت دکھ ہوا ہے جو آج دوپہر بنگلور میں ٹیم کے انتظار میں لوگوں کے ہجوم کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ ہر ایک کی حفاظت اور بہبود ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آر سی بی المناک موت پر سوگوار ہے اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہے۔ صورتحال سے آگاہ ہوتے ہی ہم نے فوری طور پر اپنا شیڈول تبدیل کیا اور مقامی انتظامیہ کی ہدایت اور مشورے پر عمل کیا۔ ہم اپنے تمام حامیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم محفوظ رہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سیدارامیا نے کہا کہ واقعات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے رائل چیلنجرز بنگلور یعنی آر سی بی کی آئی پی ایل جیت کے جشن کے دوران بھگدڑ کو ایک غیر متوقع حادثے قرار دیا۔ اس حادثے میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور کرکٹ ایسوسی ایشن نے فتح پریڈ کا اہتمام کیا تھا۔ ایسے حادثے کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن 35,000 کی گنجائش والے اسٹیڈیم کے باہر 3 سے 4 لاکھ لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب اس سمجھے جانے والے ارب پتی تاجر گوتم اڈانی ایک بار پھر امریکہ میں جانچ کے دائرے میں ہیں، اور یہ بحران ایسے وقت میں آیا ہے جب گوتم اڈانی گزشتہ 2 سال سے امریکہ میں اپنے نام کو بچانے کے لیے کوشاں تھے۔ 2023 میں امریکی شارٹ سیلر ہنڈربرگ ریسرچ کی ایک رپورٹ میں ان کے گروپ پر دہائیوں سے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکی استغاثہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا انڈین تاجر گوتم اڈانی کی کمپنیوں نے منڈرا پورٹ کے راستے ایرانی مائی پیٹرولیم گیس یعنی ایل پی جی انڈیا میں درآمد کی تھی، لیکن اڈانی انٹرپرائزز نے ایک بیان میں اس رپورٹ کو بے بنیاد اور کمپنی کے ساکھ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ یہ تحقیقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں ایران سے تیل اور پیٹرول کیمیکل مصنوعات کی خریداری پر مکمل پابندی کا حکم دیا اور کہا کہ جو بھی ملک یا شخص ایران سے خریداری کرے گا اس پر فوری طور پر ثانوی درجے کی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ دنیا کے 1 درجن ممالک کے لوگ اب امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سلسلے میں ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پر بھی جزوی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ جن ممالک پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے ان میں افغانستان، میانمار، چاڈ، جمہوریہ کانگو، ایکوٹوریل گنی، ایریٹریا، ہیتی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ برونڈی، کیوبا، لاؤس، سیرالیون، ٹوگو، ترکمانستان اور وینزویلا پر بھی جزوی پابندیاں لگائی گئی۔ اس فیصلے کے بعد ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی انتظامیہ کے دوران غیر ملکی شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی، جس سے قومی سلامتی کو لاحق خطرات کو ہمواری سرحدوں تک پہنچنے سے کامیابی سے روکا گیا تھا۔ ان پابندیوں کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کو نمبر 1 بنانے کے نعرے کے ساتھ کئی منصوبوں کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ سول سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے کئی پالیسیوں کا اعلان کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ امریکی شہریوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے قومی سلامتی کی راہ میں آنے والے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ امریکہ میں مقیم باہر کے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ویزوں کے اجزاء کے عمل کے دوران چوکس رہنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امریکہ آنے والے لوگوں سے یہاں کے باشندوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ داخلے کے خواہش مند غیر ملکی اور امریکہ میں پہلے سے موجود غیر ملکی اس کے شہریوں کے لیے خطرہ نہ بنے، نیز انہیں ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ کے مفاد کے لیے خلاف ہے۔ یوم عرفہ کے موقع پر جب لاکھوں حجاج وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں، موسم کی شدت نے آزمائش کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ سورج کی تمازات اور درجہ حرارت کے بڑھتے اثرات کے باوجود سعودی حکام کی جانب سے کیے گئے غیر معمولی انتظامات حجاج کو سہولت پہنچا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو سورج نصف نہار سے گزرتے ہی درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے متجاوز ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں کدانہ کمپنی سمیت دیگر
اداروں نے حجاج کرام کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ جگہوں، ٹھنڈک پہنچانے والے آلات اور پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ مزید یہ کہ 60,000 مربع میٹر کے اضافی علاقے میں بھی اسپرے فینس، سایہ دار راہداروں اور کولنگ زونز قائم کیے گئے۔ حجاج کرام کو وقفے وقفے سے ٹھنڈا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور متعدد مقامات پر واٹر کولر اور اسٹیل کے جگ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کولنگ اسٹینس بھی مختلف خیموں کے قریب متعینات کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے عرفات میں طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہنگامی مراکز فعال کر رکھے ہیں، جہاں ہیٹ اسٹروک یا تھکن سے متاثرہ حجاج کو فوری امداد دی جا رہی ہے۔ جبل رحمت کے قریب قائم اسپتال اور درجنوں ایمبولینس پوائنٹس ہمہ وقت الرٹ پر ہیں۔ ان تمام انتظامات کے باوجود گرمی کی شدت کی وجہ سے انتظامیہ نے حجاج کرام کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہ نکلیں، سایہ دار علاقوں میں رہیں، پانی کا استعمال جاری رکھیں اور اپنے ساتھ موجود اسمارٹ اپلیکیشن سے رہنمائی لیتے رہیں۔ CGIB گواہی نے عدالت کی سماعت کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں میڈیا عدالت کے فیصلوں کی رپورٹنگ کرنے میں کافی آگے ہے، پھر بھی تشویش کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ عدالت کی سماعت میں کہی گئی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالت کی سماعت ورچوئل پلیٹ فارم پر نظر آنے لگی ہے، تب سے ایسی چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سنگین مسئلہ ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ورچوئل سماعت کا کوئی ایک حصہ شیئر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی غلط دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی چیزوں پر قابو پانے کے لیے کچھ ضابطے بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں ایسی چیزوں سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ضابطے بنانے کے لیے یہ سب سے صحیح وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو شیئر کیے جانے پر پابندی لگانی ہوگی۔ ناظرین، دوربین پر تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پیج پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے @فکر-و-نظر۔ اگر اب تک آپ نے فکر و نظر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ بر وقت آپ کی آواز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔